بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر ہدیہ دینے آیا ہوں۔ سب سے پہلا ہدیہ تو یہ کہ یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد یہ کارڈ تیار ہوئے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے ہیں، ابھی یہ چھپے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کر یہ کام ہم نے پورا کیا، سب اس میں لکھا ہے میں نے۔ اس کے جو فائدے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد اتنا پڑھ لیں گے، ہم حوالے ڈال دیا میں نے اس میں، تو 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تیسرا، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھا، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ چھٹا، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی کالے ڈائی کی لڑکی نہیں، کالے ڈائی کی لڑکی نہیں، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی حور سے۔ میں نے آگے وضاحت کر دی ہے۔ تیسرا، جنت میں بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے مضمون مسند احمد، ابن کثیر اور دوسری کئی کتابوں کے حوالے اندر بھی ڈال دیے میں نے، وہ ہے۔ لیکن اس میں ایک دعا ایسے میں نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے یا رات میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے آپ تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اتنی فیسلٹی کون دیتا ہے بھائی؟ نبی دے سکتا ہے۔ دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے یا رات میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ دعا میں آپ کو ابھی پڑھا دیتا ہوں تاکہ 1 مہینے تک تو اپنا کھاتا کلیئر ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہے 1 مہینے تک، آج کی تاریخ لکھ لینا، اور اس کے بعد 1 مہینے تک آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اللہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرتا رہے گا. یہ کتابیں چونکہ ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی ہمارا قرآن کا کام چل رہا ہے، کچھ نسخے جو ہے میں محترم صاحب کو دے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے محترم صاحب تک پہنچا دیں گے. یہ لیجیے، یہ کچھ نسخے ہیں تاکہ علماء جو ہے کتابوں کے حوالے دیکھتے رہیں اتنے دیر آپ تک پہنچ جائے گی بقرہ عید کے بعد تک. اس لیے ابھی تازہ کام ہوا ہے مدینہ منورہ میں یہ، اور ہم قرآن کا ترجمہ بھی ہمارا چھپ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھی پہلے قرآن کا ترجمہ ہم چھاپ لیتے ہیں لفظ بلفظ، بعد میں انشاءاللہ اس کو لیں گے. آپ تک پہنچ جائے گی، ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ایک ہدیہ تو یہ ہو گیا. دوسرا ہدیہ یہ کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. تو آپ حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جتنا ہو سکے جنت میں محل بناؤ. کالڑا میں تو بہت محل بنا دیے ماشاءاللہ، مکان بھی بنا دیے، بنگلے بھی بن گئے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے عافیت کے ساتھ. اب جنتی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے لیے جاؤ تو جاتے جاتے ایک بنگلہ بنا دو. کھانے کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں آپ وضو کر کے ایک بنگلہ بنا دو. رات کو جو ہے نیند نہیں آتی تو جو بنگلے بناتے سو جاؤ. اتنا تو کرو گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ لو. آپ بنگلہ بن گیا. 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے تو 5 بنگلے تو تیار ہو گئے 100%. اور وہ اچھا ایک بات اور، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ کالڑا میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے، مکہ مدینہ میں دے سکتا ہے. جو جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو قادر ہے. تو پڑھو گے انشاءاللہ. تیسری بات میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. نام سنا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ. تو یہاں آپ کے یہاں دورے کے، جہاں جاتا ہوں وہاں دورے کے طلبہ کو دیتا ہوں اور وہاں اساتذہ کو دیتا ہوں. اتفاق یہ کہ میں کاکوسی میں بیان کر کے آیا، کل چھاپی میں بیان کر کے آیا. میرے پاس تصویر تھی نہیں، ہم بھول گئے تھے. ماہی میں بیان کیا کل ہم نے، کاکوسی میں بیان کیا، تو وہاں کسی کو نہیں ملی. لیکن تمہاری مقدر ماشاءاللہ آپ یہاں آنے سے پہلے سب تصویر کا انتظام ہو گیا. تو اساتذہ ہیں آپ کے 31 اور طلبہ ہیں یہ دورے میں 41، 72 تصویر. میری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، یہ محترم صاحب کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. لائیے، یہ ہمارے حضرت مولانا میری طرف سے ہدیہ. یہ برکتی تصویر ہے انشاءاللہ. نوٹیں بھی بہت لائی کی، گھبرائیے مت، اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. اب اس پر جو پڑھتا ہوں پڑھتے رہنا. حالانکہ کل سب جگہ پروگرام کر کے آیا، یہ ہاتھ لگے نہیں. اب کل دعوت الحق میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم، تو وہاں دیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ. تو دورے کے طلبہ ڈابھیل جاتے ہیں تو وہاں مفتی احمد صاحب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو مفتی احمد صاحب جو اپنے دورے کے طلبہ کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا آبے جیسے 105 تھے گیا طالب علم. ابھی 101 مرتبہ تصویر کچھ کم تھی. میں نے فون آیا کہ بھئی اتنے طلبہ کو نہیں ملی ہے، تو پھر ہم نے بھیجی وہاں. تو یہ آپ حضرات کو میری طرف سے ہدیہ ہے. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے. رات میں نے چھاپی میں تفصیل سے امام شافعی کا قصہ بیان کیا کہ امام شافعی کون تھے، کیسے آگے بڑھے. آج آپ کے سامنے امام ابو یوسف کا قصہ بیان کرتا ہوں. امام ابو یوسف جس کا نام آپ سنتے ہو ان کے فقہ کے اندر، ابو یوسف نے یہ کہا، ظفر نے یہ کہا، ابو حنیفہ نے یہ کہا. تو ابو یوسف جو تھے یہ یتیم تھی، ماں تھی. تو ماں نے کہا بیٹا دھندا کرو، ایسا دھندا کرو کہ جو روزی روٹی چلے اپنی. تو ماں نے کہا کہ دھوبی گھاٹ پر جاؤ، لوگوں کے کپڑے دھو. تو امام ابو یوسف نے جو ہے دھوبی گھاٹ پر جانا شروع کیا، لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کیے. روزانہ جو ہے کپڑے لے کے جاتے تھے، روزانہ کپڑے لے کر آتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ تھی. تو امام صاحب دیکھتے تھے کہ لڑکا جا رہا ہے، ایک لڑکا آ رہا ہے، وہی لڑکا آ رہا ہے شام کو.
تو ایک مرتبہ امام صاحب قصداً ان کے انتظار میں بیٹھے، امام ابو حنیفہ۔ وہ لڑکا کہا رہے بیٹے بچے یہاں تو کہا میں جلدی ہے مجھے جلدی لوگوں کو کپڑے دینے۔ ارے بیٹے میری بات تو سنتے جاؤ۔ بٹھایا، یہ کہا تم روزانہ جاتے ہو آتے ہو، کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں کہا 2 درہم۔ تو امام صاحب نے کہا 2 درہم میں اگر دے دوں تم کو میرے یہاں کام کرو گے؟ ہاں تو مجھے تو کام کر 2 درہم سے مطلب ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کل تم کپڑے لے کے مت جانا، میرے یہاں آ جانا، میں تمہیں جو ہے کچھ چیزیں سکھاؤں گا اور پیسے بھی دوں گا۔ یہ ان کی ابتدا ہوئی امام ابو یوسف کی۔ جب یہ ابتدا ہوئی تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا امام صاحب کے پاس۔ کوئی اتنے اسباب تھے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بغیر اسباب کے اور بغیر یعنی کسی کے سہارے کے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی طلب کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ چنانچہ پڑھنا آتے تھے، پڑھتے تھے، امام صاحب کی نظر پڑی ان پر، محنت کرنی شروع کی۔ ماں کو پتہ چلا، ارے تو کیا کرتا ہے؟ اماں پیسہ تو لاتا ہوں میں۔ ارے پیسہ تو لاتا ہے لیکن لوگوں نے کہا تو کسی مولوی کے چکر میں پڑ گیا ہے، دھندا کیسے کرے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ماں نے کہا کہ میں پیسہ، لوگوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس یہ جاتے ہیں اور وہاں کچھ کرتے ہیں۔ اب ماں جو ہے وہ آ گئی امام صاحب کی مجلس میں، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ابو یوسف، اور امام صاحب پڑھا رہے تھے سب کو، یہ بھی تھے۔ امام صاحب کے ٹاپ جو شاگرد تھے وہ 50 تھے امام ابو حنیفہ کے، کہ جن کے مشورے کے بغیر امام صاحب کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ کوئی مسئلہ آئے تو 50 کو پوچھتے تھے کہ بھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے یہ مسئلے کے اندر، پھر وہ مسئلہ بات پڑتا تھا، لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر یہ ابو یوسف تھے، اور 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے۔ ان کا نمبر 19واں تھا، عبداللہ ابن مبارک کا، جن کے قصے آتے ہیں کتابوں کے اندر، 19ویں نمبر پر تھے۔ لیکن سب کو امام صاحب پوچھتے تھے۔ والدہ آئی، والدہ نے کہا میرے لڑکے کو خراب کر رہے ہو، یہ ہے وہ۔ امام صاحب خاموش رہے۔ جب ماں بہت بولنے لگی تو امام صاحب نے کہا امی جان آپ کے بیٹے کو میں ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ روزانہ فالودہ پیے گا۔ اس زمانے میں فالودہ جس گھر میں ملے وہ اونچا خاندان شمار ہوتا تھا۔ کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہو یا منگنی ڈالنی ہوتی، یہ بات پہلے کہتے تھے تمہاری بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا نکاح کرو، روزانہ فالودہ پیے گی، مطلب مالدار ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ فالودہ پیے گا، تو ماں نے کہا ابھی کھانے کے وعدے کہاں فالودہ پیے گئے، ابھی روٹی نہیں ہے، فالودہ کہاں پیے گئے۔ خیر امام صاحب نے ابو یوسف سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر لے جانا۔ سب کے سامنے تو بات نہیں کی، وہاں گئے امام صاحب، ابو یوسف لے کر گئے، اور ماں کے سب پردے کے ساتھ بہت تفصیل سے سمجھایا ان کو، میں علم حدیث سکھا رہا ہوں، میں قرآن کا علم سکھا رہا ہوں، میں فقہ کا علم سکھا رہا ہوں، میں اللہ کا علم سکھا رہا ہوں۔ اور جو اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ آپ بھی اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھو تو اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو آدمی اللہ کا علم اللہ کے لیے سیکھے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، وہ ٹاپ 1 ہے، وہ ٹاپ 1 شمار ہوتا ہے۔ قرآن والا جو ہے وہ غریب نہیں ہوتا، جس کے پاس قرآن ہو وہ غریب نہ، قرآن وہ آدمی امیر ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے آپ کو اور ہم کو جو حدیث دیا ہے، بخاری شریف دی ہے، جو اللہ رسول کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے جس کا عطر کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر ڈال دیتا ہے، کام کرتا ہے، عطر بیچتا ہے، عطر شیشہ جو ہے اس کو صاف کرتا ہے، عطر بھرتا ہے۔ جس کے لکڑی کا کام ہے اللہ اس کے سامنے اس کے جھولے میں لکڑی ڈال دیتا ہے۔ جس کا جو ہے کپڑے کا کام ہے اللہ اس کے جھولے میں جو ہے کپڑا ڈال دیتا ہے۔ میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو
کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. صبح ہوتے ہی قرآن، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول. بس اس میں اخلاص ضروری ہے. اب امام ابو حنیفہ نے محنت کی ابو یوسف پر کسب کرسی میں، تو بعد میں جا کر یہ قاضی بنے، قاضی القضات. اور ہارون رشید کے زمانے میں تو روزانہ دوپہر کے وقت میں ان کے لیے ہارون رشید فالودہ بھیجتا تھا. زبیدہ، ہارون رشید یہ فالودہ بھیجتے تھے کہ جاؤ قاضی صاحب کو جا کر فالودہ دو. جب فالودہ آتا تھا تو ان کی ماں نابینا ہو چکی تھی، تو ابو یوسف جو ہے فالودہ لے کر ماں کے پاس جاتے تھے. کہتے تھے ماں میرے استاذ کی بات پوری ہو گئی، یہ فالودہ آ گیا. یہ ابو یوسف کہتے، تو ماں بھی روتی اور ابو یوسف بھی روتی. اکرام کرتے تھے ابو یوسف کا. ہارون رشید بھی اکرام کرتے تھے اور زبیدہ بھی اکرام کرتی تھی. پورا شاہی خاندان جو تھا، یعنی ان کو سب سے پہلے قاضی القضات بنانے کا ارادہ کیا ابو حنیفہ. ان کو کہا کہ آپ قاضی بن جاؤ. امام صاحب نے کہا کہ نہیں. اسی وجہ سے امام صاحب کو جیل میں ڈالا تھا اس زمانے کے حکام نے. انہوں نے کہا کہ تم جو ہے، امام صاحب نے کہا نہیں، میں ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا. اور حدیث بیان کرتے تھے امام صاحب کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو حشر کے میدان میں طوق ضرور پہنایا جائے گا. یا تو اس کا عدل اور انصاف آئے گا جو اس کا طوق نکال دے گا، جنت میں لے جائے گا، یا اس کی بے اعتدالی، جور و ستم، ظلم آئے گا جو اس کو اسی طوق کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا. لیکن میں ذمہ داری لینا نہیں چاہتا. امام صاحب نے کہا جیل میں ڈالیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں، بس مجھے جیل میں ڈالو، لیکن میرا ایک کام کرنا، حج کے وقت میں مجھے چھٹی دے دینا. یہ شرط لگے گی امام ابو حنیفہ نے کہ حج کی جب ایام آئیں تو مجھے ایسی چھٹی دینا کہ میں یہاں سے پیدل حج کے لیے جاؤں اور میں وہاں سے جو ہے پیدل حج کر کے آ جاؤں، اور حج کر کے آؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، میں سیدھا جیل میں آؤں گا. چنانچہ جب حج کے مہینے شروع ہوتے تو شوال سے امام صاحب یاد دلانا شروع کر دیتے، مجھے حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے. تو پولیس والے جو ہے اوپر تک بات پہنچاتے، پھر ان کو جو ہے حج میں جانے کی اجازت ملتی. اپنے شاگرد تو ان کے بہت تھے امام صاحب کے. یہ نکلتے نہر زبیدہ جو ہے، نہر زبیدہ، اس کے کنارے 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 امام صاحب چلتے اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے. کنارے کنارے کنارے. اور شاگردوں کو پتہ چلتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں تو شاگرد جو ہے وہی نہر زبیدہ کے کنارے کے اوپر کھانا، پانی، ہدیے سب لے کر آتے ہیں. اور امام صاحب جو ہے نہر زبیدہ کے کنارے کنارے کنارے، بولے یہ نہر زبیدہ جو ہے سیدھی مکہ جاتی ہے. ہارون رشید کی بیوی نے بنائی تھی نہر زبیدہ. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اس سے خیر کا کام لے لیتا ہے. یہ مکہ مکرمہ جب گئی ہارون رشید کی بیوی تو اس نے دیکھا کہ ارے یہاں تو پانی کی بڑی کمی ہے. اس وقت زمزم کا پانی کم ہو گیا تھا اور حاجیوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو میں زبیدہ نے کہا کہ میں انجینئروں کو جمع کروں، جو کہ رانی تھی، سب لوگوں کو جمع کروں، جمع کر کے کوئی تدبیر ترتیب ایسی کروں کہ حاجی کو پانی کی تکلیف نہ ہو. تو چنانچہ سب بڑے بڑے انجینئروں کو جمع کیا. یہ کیا بھی میں یہاں نہر کھدوانا چاہتی ہوں. نہر مکہ میں تو نہر ہے نہیں، وہاں تو سمندر ہے جدہ، اور وہ بھی جو کڑوا پانی، کھارا پانی. تو بولے نہیں، عراق سے آئے گی نہر اور پورے مکہ میں ترتیب بنے گی. تو وہاں سے لانا تو آسان تھا، وہاں سے کھودنا بھی آسان، لیکن مکہ مکرمہ میں کھودنا اور نہر کے طرف پہاڑ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں. تو سب انجینئروں نے کہا کہ یہاں نہر نہیں کھود سکتی. اس نے کہا جو خرچہ ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں، اب بتاؤ. سب انجینئر اس دور کے جو تھے، مصر کے، پھر عراق کے، بصرہ کے، کوفہ کے، چونکہ حرم کا معاملہ تھا، یہ سب جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ چلو بھی بنانی ہے، نہر بنانی ہے، لیکن خرچہ بہت ہوگا. تو کوئی رانی کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خرچہ ہوگا. تو زبیدہ کے سامنے پردے میں رہتی تھی، رانی تھی لیکن پردے میں رہتی تھی.
یہ زبیدہ زبدہ سے ہے، زبدہ کا مطلب ہے مسکہ، یعنی وہ مسکے جیسی تھی، خوبصورت تھی، نرم مزاج بھی تھا، نرم بدن بھی تھا۔ تو انجینئر نے کہا کہ اتنا خرچہ ہوگا، تو زبیدہ نے کہا جو خرچہ ہوگا شاہی خزانے سے تمہیں پہنچ جائے گا، اب بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا ایک پھاوڑا مارنے پر اتنے دینار، ایک کدال یوں مارے دینار لگ گیا، ایک یوں مارے دینار لگ گیا، ایک یوں مارے دینار لگ گیا۔ زبیدہ نے ڈن کر دیا، دستخط ہو گئے۔ دستخط ہونے کے بعد اچھا امام صاحب کے زمانے میں امام صاحب کو پتہ تھی یہ چیزیں، تو امام صاحب بہت قدر کرتے تھے۔ امام صاحب کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو کہتے تھے اس اخلاص کے ساتھ یہ نہر زبیدہ بنی ہے کہ اس کا پانی بھی پیو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ زمزم جو ہے یہ افضل ہے، لیکن یہ اس کے اخلاص کی نشانی ہے، یہ کوئی بنا نہیں سکتا اتنا قیمتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، خچروں کے اوپر پیسے آتے تھے وہاں سے، عراق سے، دینار درہم۔ ہاں جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو یہ سارے کے سارے انجینئر جو ہے پہنچے زبیدہ کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے۔ ہارون رشید کا پہلے انتقال ہوا ہے، زبیدہ کا بعد میں انتقال ہوا ہے۔ جب ہارون رشید کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ہارون رشید نے اپنے جتنے بھی عمرا تھے ان سب سے کہا میری قبر کہاں ہے؟ بادشاہ کے لیے قبر پہلے بنائی جاتی ہے نا، میری قبر کہاں ہے؟ تو کہا آپ قبر دیکھ کے کیا کرو گے؟ نے کہا میں اپنی زندگی میں قبر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنا کفن تو دیکھ لیا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی اتنے دیندار ہوتے تھے کہ اپنا کفن خود تیار کرتے تھے حلال مال سے، اور یہ کہتے تھے میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو حلال کپڑے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے سلف صالحین کا معمول تھا کہ اپنا کفن اپنے زمانے میں تیار کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے بھئی یہ میرا کفن ہے، جب بھی میرا دنیا سے جانے کا وقت آئے میں مر جاؤں اسی کفن میں مجھے کفنانا۔ صدیق اکبر نے بھی یہی کہا تھا حضرت عائشہ سے کہ بیٹی میرا انتقال ہو جائے تو کون سا کفن میرے لیے تیار کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ بہت شاندار کپڑا لے کر آئی، صدیق اکبر نے ہاتھ لگایا، صدیق اکبر نے کہا نہیں بیٹا یہ اس کپڑے میں مجھے دفن مت کرنا، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہے، مجھے تو میں نے تیار کیا ہے، میرا کفن سیدھا سادہ ہے، مجھے اس میں دفن کر دینا بس۔ یہ صدیق اکبر کی وصیت تھی، یہی وصیت ہارون رشید کی تھی، بڑوں بڑوں کی یہی وصیت رہی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہمیں اپنا کفن تیار کر کے رکھنا چاہیے، آدمی روزانہ دیکھے تاکہ اس کو موت یاد آئے۔ ہارون رشید نے کہا زبیدہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا قبر دیکھوں، چنانچہ زبیدہ نے آرڈر کیا، رانی تھی، ہارون رشید کو لے گئے، وہاں جا کر جو ہے اس نے قبر دیکھی اور قبر دیکھ کر بہت روئے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، اس پر بہت مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہ ختم ہو گئی۔ بادشاہ تھے نا ہارون رشید، بنو عباس، بنو امیہ، بنو عباس، یہ دو خاندان چلے ہیں، بعد میں ان پر حالات آئے، بعد میں دوسرے خاندان شروع ہوئے۔ یہ دو جملوں پر ہارون رشید بہت روئے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور میری بادشاہت یہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر خیر انتقال ہوا، وہیں دفن کیا۔ تو یہ ہارون رشید کی بیوی کے پاس سارے مکہ مکرمہ کے انجینئر حساب کتاب لے کر پہنچے۔ عصر کے بعد کا ٹائم دیا زبیدہ نے پردے کے ساتھ، یہ حساب کتاب لے کر آئے اور زبیدہ کو کہا یہ حساب کتاب ہے، پیسے بچ گئے ہیں یہ ہم لے کر آئے ہیں، امانت داری تھی، سارے پیسے پردے کے نیچے سے رکھ دیے، پیسے بچ گئے ہیں اور یہ حساب ہے۔ تو زبیدہ نے حساب دیکھا نہیں، وہ دجلہ دریا دجلہ کا کنارے پر اپنے پاؤں ڈال کر ایسے بیٹھی ہوئی تھی اپنی باندیوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کیا لائے ہیں یہ لوگ دکھاؤ؟ نے کہا یہ پوٹلی لائے ہیں، اس میں کیا ہے دیکھو، کیا دینار ہے،
دینار کا مطلب سونے کے سکے. یہ کہے سونے کے سکہ واپس کرو ان کو. اور زور سے کہا جو مال اللہ کے لیے میرے گھر سے نکلتا ہے پھر میرے گھر میں واپس نہیں آتا، اسے آپ مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دو. واپس نہیں دیے پیسے. حساب کتاب کیا ہے؟ کہ یہ حساب کتاب ہے دفتر اس دور کے اعتبار سے. تو ہارون رشید نے جو اپنی زبیدہ نے اپنی اوڑھنی منگوائی، خاص اوڑھنی تھی، وہ اوڑھنی منگوائی، اس میں اونٹ ڈالا اور اس کے اندر یہ جو حساب کتاب کا جو دفتر تھا یہ رکھا، اور یہ رکھ کر جو ہے اللہ کی طرف دیکھی اور یہ کہا ہے اللہ میں ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیتی ہوں، تم مجھ سے حساب کتاب مت لینا. اور یہ سارا کا سارا حساب کتاب جو ہے دریا دجلہ کے نام کر دیا، پھینک دیا. وہ دریا بہہ رہا تھا، بہنے کے ساتھ سارا کا سارا چلا گیا ان سے. اور یہ جملہ کہا کہ میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتی، آپ بھی مجھ سے حساب کتاب مت لینا. تو امام صاحب کہتے تھے کہ یہ اس کا اخلاص تھا. تو امام صاحب کہتے تھے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، تو جب بھی امام صاحب حج کے لیے جاتے تھے تو وہ نہر زبیدہ کے کنارے 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 چلتے تھے، اور سارے شاگرد جو ہے وہ انتظار میں رہتے تھے امام صاحب کے. امام ظفر کا مکان آتا تھا بیچ میں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کھانے کا بہت لبے سڑک آتا تھا، اندر نہیں جاتے تھے امام صاحب، تو کھانے کا بہت اہتمام کرتے تھے امام ظفر. سال میں ایک دن آتا ہے کہ میں میرے استاد کی خدمت کر سکتا ہوں، کھانا کپڑے ہدیے ہدایے. امام صاحب وہاں سے لے کر جب واپس آتے ہیں دعائیں کر کے، تو جو جیلر ہوتا تھا نا، جیلر جیل میں ہوتا ہے نا، ان کے لیے زمزم لے کر آتے تھے، مدینہ کی کھجورے لے کر آتے تھے امام ابو حنیفہ. اور گھر نہیں جاتے تھے، گھر والے کہتے تھے کہ تھوڑا یہاں آ کر ہم سے مل کر جاؤ. امام صاحب کہتے تھے کہ نہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں حج کر کے سیدھا جیل میں آؤں گا. چنانچہ حج کر کے سیدھے جیل میں آتے تھے. یہ ہمارے بڑے تھے. اس لیے بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کرو اخلاص کے ساتھ، اساتذہ کا احترام کرو، کتابوں کا احترام کرو. علم یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کا احترام کرو. اللہ نے مجھے آپ کو علم دیا، دیکھو اللہ کا کرم ہے، پنکھے کے نیچے ہم علم حاصل کرتے ہیں. ورنہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی روٹی خریدوں یا کوئی کام کروں. لیکن میں کہتے تھے کہ یہ مجھے کئی مرتبہ کہا انہوں نے، شرح جامع کا مطالعہ 14ویں رات کے چاند میں کرتا تھا. 14ویں رات کا چاند نہ ہو تو بولے لوگوں کو خوشی اور اعتبار شروع کی. مجھے خوشی یہ ہوتی تھی کہ میری شرح جامع کا مطالعہ ہو جائے گا، یہ ابا کہتے تھے. وہ محنت کے ساتھ علم حاصل کیا تو اللہ نے کتنا چمکایا. تو آپ بھی اسی محنت سے کرو گے انشاءاللہ. بس تو یہ بات یاد رکھو انشاءاللہ کہ اللہ کا دین ہمیں حاصل کرنا ہے. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ دین حاصل کریں گے، دین کو دنیا میں پھیلائیں گے. کہو انشاءاللہ. ہماری نیتیں بڑی ہونی چاہیے. یہ موبائل ہوتا ہے نا، اس کے اندر جی بی ہوتی ہے 256 GB، یا وہ ہوتا ہے نا 500 GB. میں کہتا ہوں اپنے دماغ میں سم ہونا چاہیے، اور دین کے خاطر اس کے اندر 10,000 کروڑ GB ہونی چاہیے. میں میرے دین کو کیسے پھیلاؤں؟ قدم کے ذریعے پھیلاؤں، قلم کے ذریعے پھیلاؤں، دعا کے ذریعے پھیلاؤں. کس طریقے سے پھیلاؤں؟ کل ہم رسول پور گئے تھے، وہاں اسکول بنا رہے ہیں، تو ایک آدمی پاؤں سے معذور، ہاتھ سے معذور، وہ ملنے کے لیے آیا. تو رسول پور والوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے معذور ہے، لیکن اسکول کا کافی کام بیٹھے بیٹھے کر لیتا ہے اللہ کے لیے، ہم سے اچھا کہ معذور ہے. کئی محدثین ایسے گزرے ہیں جو معذور تھے لیکن دل کا کام کرتے تھے. بڑی بڑی کتابیں لکھی ان لوگوں نے. اس لیے آپ حضرات سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. ابھی ہمیں 20 نگر پہنچنا ہے، وہاں بھی پروگرام ہے. پھر انشاءاللہ رسول پور پہنچنا ہے، وہاں مستورات میں بیان ہے، مردوں میں بیان ہے. آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ علم کو اللہ کے لیے حاصل کرو اور پھیلانے کی نیت سے حاصل کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ اور سورہ اخلاص سے دوستی کرو گے انشاءاللہ؟ اور وہ یہ فرض نماز کے بعد کے کارڈ میں بھیجوں گا انشاءاللہ، وہ ترتیب بنا دینا، آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ آپ تک. تھوڑا سا میرے پاس ابھی تھے نہیں، تھوڑا لے کر سب جگہ تقسیم کر دیا میں نے.
لیکن آ جائیں گے ہمارا جب چھپ جائے گا تو انشاءاللہ پڑھنے کا اہتمام کرو. ہر چیز میں نے اس میں لکھ دی ہے. سنتوں کے بعد پڑھو یا سنتوں سے پہلے پڑھو، دونوں جائیے. زیادہ فتووں کے چکر میں مت پڑھنا. یہ گنجائش کی چیزیں ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے، کوئی بات نہیں. عرب لوگ فوراً پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سنت مقدم، ارے کائے کی سنت مقدم یار، جو بھی ہے وہ پڑھ لو نا، تم پہلے بعد میں پڑھو. یہ جزوی چیزوں کے اختلاف میں مت پڑھو. یہ جزوی اختلافات ہیں. جزوی چیزوں کے اختلاف میں امت بہک جاتی ہے. جس کو جو جیسا ٹھیک لگے ویسا پڑھ لے. نماز سے پہلے سنتوں سے پہلے پڑھو، سنتوں کے بعد پڑھو، لیکن پڑھو تو اس کا فائدہ ہوگا. خاص طور سے وہ دعا کہ حضور نے فرمایا چاہے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو لیکن پڑھو. کتنی بڑی فیسلٹی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے. کرو گے دعا انشاءاللہ؟ اور دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حازنین بل ردنا الی دیننا ردا جمیلا. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس کالڑا کے مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دن ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کی جو ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. اور جن شروع سے پناہ چاہیے ان شروع سے ہماری حفاظت فرما. اور اس علاقے کے ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم مسافہ کرنا ہے بھائی، مسافہ کرنا ہے. لائن لگا لو، مسجد کا ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ جلدی سے.